سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی اس قدر، اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی اس قدر، تنگ آ کے دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ جاتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف غلط وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو اسے ہضم کریں، دوسروں کا جینا عذاب مت کریں۔
یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر ادب نہیں تھا۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے ساقی، بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہو رونا محسن، وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ یقین کیجئے صاحب، یقین نے مارا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ دو نہ لو، اور نہ ہی ہر چیز کو آزماؤ۔ دوسروں کی تلخی کو سنیے اور پھر مسکرا دیں اور پھر بھول جائیں۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہم ضرور ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں اور اسے ضروری سمجھیں۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت، انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور خاموشی کوئی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوا کر دے۔ ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گنہگار پہ کر مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے، ہمیشہ کر دے۔ اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے۔
استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ انسان اپنے قد سے نہیں، اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ زندگی ایک سمندر ہے اور اس کی ہر لہر آزمائش۔ جب کوئی لہر ساحل پر موجود چٹان سے آ کر ٹکراتی ہے تو اگر چٹان مضبوط ہو تو لہر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر چٹان کمزور ہو تو لہریں اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ انسان بھی ایک چٹان کی مانند ہے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو اور ہر آزمائش کا مقابلہ مضبوطی سے کر سکے تو آزمائش خود شرمندہ ہو جاتی ہے، جبکہ اگر انسان کمزور ہو تو آزمائشیں اسے توڑ پھوڑ کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہے۔ زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا، مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا۔ بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق، غریب بچہ ہوں، بات بات پہ ضد نہیں کرتا۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے،
سخت محنت کیجئے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے، دعا کیجئے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، یہاں لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس، کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تم کو غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ ایک قبر پہ ایک انمول فقرہ لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ جب سائنس کیوں اور کیا کی تشریح کرتے کرتے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، تو وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جو کتاب اور مطالعہ کا ذوق نہیں رکھتا، اس کا ذہن نیم تاریک بند گلی کی مانند ہوتا ہے، جس میں نئے خیالات اور خوابوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے پھر سے اسکول کا بستہ تھما دو ماں، مجھے زندگی کا سبق بہت مشکل لگتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم ہو چکا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ جانتے ہیں کچھ لوگوں میں دیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب ہمیں کس کس موقع پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا، اس نے جینا سیکھ لیا۔ بھی عجیب سوداگر ہے
जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी छीन रहा है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, ये दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। अक्सर लोगों के जब मतलब खत्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है ज़मीर भी सोया रहता है। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, और इंसान जब पेट भरा और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। दिल साफ ना हो तो माथे पे मेहराब नहीं दाग होता है। गलत बात पे जो वाह करेंगे वही लोग तुझे तबाह करेंगे। अगर कोई मोहब्बत करने वाला शख्स तुमको नसीहत करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि तुम उसकी नजर में अपनी अहमियत खो चुके हो। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। औरत के हमदर्द मर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, खाविन और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। जो मरने से पहले आपको छोड़ जाएं, उन्हें मरा हुआ ही समझा करें, अजियत से जल्द निकल आएंगे। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, बद्दुआ के मकाम पर दुआ दे जाना फकीरी है। बाज ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से खराब होते हैं। जरूरत की चीज जब जरूरत से ज्यादा मिले तो वो भी गैर जरूरी हो जाती है। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम सच्चे इंसान को खो देते हैं, क्योंकि कामिल होना एक तसव्वुर है और सच्चा होना एक हकीकत। रिश्ते का तकाजा इस बात में नहीं कि कोई तुम्हें मुकम्मल कर दे, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम अधूरेपन को बांट सको। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकते। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मफाद खत्म हो वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस बात की वजाहत करना है कि आप किसी के साथ कितने सच्चे और मुखलिस हैं। ज़मीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पूंछने से भी सुकून मुयस्सर होता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा वो खुद ही इसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने हाथों खोदे हुए कुएं में गिरते नजर आएंगे। हकीम लुकमान से पूछा गया कि मौत से ज्यादा तकलीफ दे कोई लम्हा है? फरमाया हाँ,
جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ دنیا کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے۔ راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کب، کہاں اور کیسے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی امید پر ہے انسان۔ بے اعتباری سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہ ہو وہی من کو بھاتی ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ تک رہتی ہے۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے کہ وہ پیروں فقیروں کی دعا تو لینا پسند کرتا ہے، مگر کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کی دعا لینا پسند نہیں کرتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحات میں رب کائنات سے مانگنا سیکھیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا، میں نے جان چھڑانے والوں کے رویے بولتے دیکھے، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔